الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و احترام جمیع سادات کرام فخر السادات حضرت سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ محترم مقام عزت ماب ظفر اللہ عطاری صاحب زید شرفہ حضرت علامہ مولانا عمر نقشبندی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان چکوان فخر السادات سید عادل حسین شاہ صاحب زید شرفہ حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب زیدہ شرفہ دیگر میرے مسلک کے علماء کرام بزرگان دین و ملت ارباب المدانش عزیز دوستوں اور بزرگوں خالق کائنات کی توفیق عطا سے اور اس کے فضل و کرم کے صدقے میں آج میں اور آپ تمام لوگ اللہ رب العزت کے اس پاک گھر میں حاضر ہیں اور اس کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی اس محفل کو سجا کے بیٹھے اور اس ایمان، اس عقیدے اور اس نظریے کے تحت کہ ہم اپنے زندہ و جاوید نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہمارا نبی زندہ ہے، وہ اور لوگوں کا نبی ہوگا جو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا ہو، وہ اور لوگوں کا نبی ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ اور لوگوں کا نبی ہوگا کہ جس کا خیال نماز پڑھتے ہوئے آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہم اس نبی کا میلاد منانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اے امتی، درود و سلام تو بہت بات ہے نا، تیرا نبی کہتے امتی میں محمد تیرے دل کا حال بھی جاننے والا ہوں۔
میں وہ نبی اور رسول ہوں کہ میں تیرے دل کے حال کو بھی جانتا. اور میرے ذہن میں ایک موضوع تھا، پر یہ نعت خان ہمارے جب نعت پڑھ رہے تھے نا تو اس میں اشعار یہی تھے، تو میں نے پھر قرآن مجید کی آیت بھی اسی لیے یہ پڑھی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے میرے سونے محبوب، اے میرے محمد، اگر کوئی منگتا، کوئی سوالی تیری دہلیز پہ آ جائے اور آ کر تجھ سے مانگے، سوال کرے، اے محمد اسے خالی دامن نہیں لوٹ کے جانا چاہیے. خالی دامن نہیں لوٹ کے جانا چاہیے. اس لیے کہ میں رب ہوں، اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے سونے محمد کو اس ساری کائنات کا مالک و مختار نبی بنا کر بھیجا ہے. کائنات ساری بنا دی میں کائنات کا خالق ہوں، کائنات کا بنانے والا ہوں. میں نے ساری کائنات بنا کر، یہ زمین و آسمان، یہ سب کچھ بنا کر، یہ شجر و حجر بنا کر میں نے سونے محمد کے حوالے کر دی ہے. اس لیے محبوب، اگر کوئی منگتا، کوئی سوالی تیری بارگاہ میں آ جائے اور آ کر تجھ سے مانگے، طلب کرے، محبوب اسے خالی دامن نہیں لوٹانا. اور میں جب آیا نماز پڑھنے لگا، مجھے نہیں پتا، ہمارے علامہ صاحب شاید اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ آیت پڑھ رہے تھے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محمد ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا، کوثر کا مالک بنا دیا. تو شاید ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ کوثر اس حوض کا نام ہے جسے کملی والے محشر کے دن اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کے پلائیں. تو صحابہ نے جب اس کو سنا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو، تو چلے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کی بارگاہ میں، کہنے لگے عبداللہ ابن عباس، اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ایک حوض کا نام ہے؟ حوض آقا اپنے غلاموں کو اس حوض سے جام بھر بھر کے پلائیں گے؟ مانا تو بتا، تم مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر جاننے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا سنو، اِنَّا جَمِيعَ نِعْمِ اللَّهِ دَخَلَ فِي الْكَوْثَرِ، اللہ نے کائنات کی ساری خوبیاں، سارے کمالات اس کوثر میں رکھے اور کوثر مصطفیٰ کے حوالے کر دیا. کائنات میں جو جو شے نعمت ہے اللہ کی، جو جو شے وجود میں رکھتی ہے، جو جو خوبی ہے، اللہ نے اس کوثر میں رکھا ہے اور کوثر مصطفیٰ کے حوالے کر دیا ہے. کہا محبوب، اب کوئی منگتا، کوئی سوالی اگر تیری بارگاہ میں آ جائے، تیری دہلیز میں آ جائے اور آ کر جو کچھ مانگے، اے محمد تو نے اسے عطا فرما دینا ہے. حضور کی بارگاہ میں اگر کسی نے آ کر علم مانگا ہے، مصطفیٰ نے اسے علم عطا فرمایا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ کر اگر کسی نے ایمان کی دولت مانگی ہے ماں کے لیے، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضور کی بارگاہ میں آ کر اگر کسی نے جنت مانگی ہے، جنت، مصطفیٰ نے جنت اس کے حوالے کر دی ہے. حضور کی بارگاہ سے اگر کسی نے آ کر آنکھ مانگی ہے، آنکھ، محمد نے اسے آنکھ بھی عطا فرمائی ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہے اور بہت سی احادیث ان سے روایت کی جاتی ہے، وہ راویہ حدیثوں کی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتی ہے اللہ کے محبوب کوئی لفظ یاد نہیں رہتا، کوئی بات یاد نہیں رہتی، حافظہ بڑا کمزور ہے، یہ دماغ حضور بڑا کمزور ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی. اب یہ حافظہ دینے والی ذات ہے کون ہے؟ اللہ کی ذات. حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور بات یاد نہیں رہتی. آقا نے یہ نہیں فرمایا اور میرے غلام مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے تو ہاتھ میں کوئی شے ہے نہیں، یہ تو اللہ دینے والا ہے، مجھ سے مانگتا ہے. آقا نے چادر بچھائی، حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی. آقا نے اس طرح ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کر کے چادر میں ڈالا، سینے سے ابو ہریرہ نے لگایا. کہتے اس چادر کو لگانے کی دیر تھی، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولا زندگی تھی، کوئی بات نہیں بھولا. اور یہی ابو ہریرہ ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے محبوب میں نے تو گردن جھکا دی تیرے آگے، تیری غلامی کا پھٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. آقا میں تو اسلام لا چکا ہوں، پر حضور میری ماں میرے گھر میں ہے، اسلام نہیں قبول کیا، کفر پہ ہے. آقا ہے تو میری ماں، جب سوچتا ہوں اگر اسی حال میں میری ماں مر گئی جہنم کی نظر ہو جائے گی، آگ میں جل جائے گی. آقا جس طرح مجھ پہ کرم کیا ہے اس طرح میری ماں پہ بھی کرم فرما دو. کہتے میں نے جب یہ بات کی نا حضور کے ہاتھ ایسے اٹھے اللہ کی بارگاہ. ابھی آقا نے زبان نے مقدس ہلائی نہیں، دعا مانگی میں نے سنا نہیں، آقا کے ہاتھ فقط اٹھتے ہوئے دیکھے. جب میں نے حضور کے ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھے میں نے دوڑ لگا دی، میں بھاگنے لگا. جب باہر گلیوں میں بھاگنے لگا تو یاروں نے روک لیا، کہا ابو ہریرہ اب دوڑتا کیوں ہے، دوڑنے کا سبب نظر نہیں آتا، اتنی جلدی میں کیوں ہے، دوڑنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. ابو ہریرہ کہنے لگے دوستو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا دعائے مصطفیٰ گھر میں پہلے پہنچتی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. انصف نبیان فاقتلو، انصف نبیان فاقتلو. لے جانا لے مانا، لے جانا لے مانا، لے جانا لے مانا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. میں گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا دعائے مصطفیٰ گھر میں پہلے پہنچتی ہے. کہتے میں گھر میں پہنچا، اللہ نے ماں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور حضور کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، دوسری طرف کافروں کا لشکر ہے. کافروں کے لشکر میں سے ایک کافر تیر چلاتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگتا ہے. آپ اس تیر کو باہر نکالتے، تھوڑی توجہ غور، حضور کے غلام حضرت ابو قتادہ اس تیر کو کھینچتے ہیں، باہر نکالتے، تیر کے ساتھ یہ آنکھ کا ڈیلا بھی باہر آ جاتا ہے. اب تیر کے ساتھ لگا، علیحدہ کیا، جدا کیا، اپنی ہتھیلی پہ ابو قتادہ نے آنکھ کو رکھا اور سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. میں کہتا ہوں 14 صدیاں پہلے کا صحابی کیا نہیں جانتا تھا کہ آنکھ تو اللہ نے دیے، کان اللہ نے دیے،
سارا جسم اللہ نے بنایا ہے اور ہے بھی کفر و اسلام کی جنگ، لڑائی ہے، اسلام کے لیے نکلا ہوں، تو مجھے آنکھ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہتھیلی پہ آنکھ رکھے ہوئے سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں چلے گئے۔ حرکت آتا حضور تیر لگا ہے، آنکھ باہر آ گئی۔ اب تھا نا میں نے جیسے پہلے کہا مختار نبی، مختار نبی، معاذ اللہ ہمارا نبی بے بس نہیں ہے، مختار نبی ہے۔ آقا نے نہیں کہا او میرے غلام میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آج 14 صدیاں بعد میں کہتا ہوں کوئی بدبخت اگر یہ کہے جس کا نام علی اور محمد ہوا وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا وہ تو ہوگا، آمنہ کا نام محمد ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے نہیں کہا وہ میں آنکھ دینے والا، میں آنکھ بنانے والا ہوں، آنکھ تو اللہ کی ذات دیتی ہے، اللہ سے مان، مجھ سے کیا مانگتا ہے، حالت جنگ میں ہوں، آنکھ لینے مجھ سے آ گیا۔ اور آقا نے یہ بھی نہیں کہا بھی ٹھہر صبر کر، جبرائیل نہیں آیا، جبرائیل آئے گا، میں پیغام اللہ کی بارگاہ میں بھجواؤں گا، ادھر سے جو فیصلہ آئے گا پھر تجھے بتاؤں گا۔ آقا نے پتہ کیا جواب دیا؟ آقا نے فرمایا ابو قتادہ تجھے آنکھ چاہیے یا تجھے جنت چاہیے؟ حضور نے جواب کیا دیا؟ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ مسکرا کے کہنے لگے آقا جنت تو اسی دن مل گئی تھی جس دن تیرا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ آقا جنت تو اسی دن مل گئی تھی جس دن کلمہ پڑھ لیا تھا، آقا مجھے تو میری آنکھ واپس لوٹا دیجیے۔ حضور نے ہتھیلی سے اس آنکھ کے ڈیلے کو اٹھایا، آنکھ کی جگہ پہ رکھا، اوپر اپنا لعاب دہ لگایا، اپنا لعاب دہ لگایا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں دنیا والو آنکھ پہلے بھی تھی پر جس آنکھ پر آقا نے لعاب دہ کو لگایا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں پہلی آنکھ سے بھی زیادہ دور سے دیکھ لیتا تھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ کائنات کی ہر شے صدقہ ہے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی محمد کے صدقے سے۔ حضور جیسے وہ ناتخوان کہہ رہے تھے شجر و حجر ہر شے محمد سے پیار کرتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور مواہب الدنیا شریف میں علامہ نے لکھا کہ جب حضور کی آمد ہوئی نا، میلاد کا دن آیا تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے اور مغرب کے مشرق کی طرف دوڑے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، مبارک ہو تمہیں اللہ کا نبی اور رسول آیا ہے۔ ان کے بچوں نے پوچھ لیا، سوال کیا نبی تو پہلے بھی آتے رہے تو مبارکباد نہیں دیتے تھے، اب کیوں دیتے ہو؟ کہا پہلے جتنے نبی آتے رہے کوئی ایک قوم کے لیے آتا، کوئی ایک گروہ کے لیے آتا تھا، پر اب جو آمنہ کی جھولی میں نبی اور رسول بن کے آیا ہے وہ صرف انسانوں کا نہیں، اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کائنات کی ہر شے کے لیے نبی اور رسول بن گیا ہے۔ اور وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے نا کہ آقا اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے سفر میں، تو دوران سفر راستے میں نا ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کون ہے؟ اونٹ، وہ جانور حضور کی بارگاہ میں آیا اور اپنی زبان سے کچھ کہنے لگا، زبان حال سے پکارا۔ حضور نے کہا اس کے مالک کو بلاؤ، کون ہے اس کا مالک اس اونٹ کا؟ اس کے مالک کو بلایا گیا، آقا نے فرمایا تیرا اونٹ ہے؟ کہتا جی۔ آقا نے فرمایا ہے تیرا اونٹ، یہ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے۔ کہتے آقا میرا مالک مجھ سے کام
جانور ہو کے بھی یہ جانتا ہے اس بارگاہ سے کوئی خالی لوٹ کے نہیں جاتا. کہتا ہے محمد میرا مالک مجھ سے کام بہت لیتا ہے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا. اللہ اکبر. جو ادھر بات کرنا چاہتا ہے جانور کیا ہے 14 صدیاں پہلے کا جانور, اور قربان جائے آج 14 صدیاں بعد کہتے ہیں اور محمد کی عزت اپنے بڑے بھائی جیسے کرو, عزت بڑے بھائی جیسے کرو. معاذ اللہ حضور مار کے مٹی میں مل گئے, حضور اور ہم میں معاذ اللہ کوئی فرق نہیں, صرف اپنا دین دینے آنکھیں دے کر چلے گئے. میں کہتا ہوں 14 صدیاں پہلے کا وہ بھی جانتا ہے یہ محمد رسول اللہ ہے, جانتا ہے. اس نے کیسے پہچانا یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے. جیسے حضور تھے ساتھ ایک اور صحابی تھا, آقا کی جس طرح 2 آنکھیں تھی اس صحابی کی بھی 2 آنکھیں تھی. حضور کے 2 ہاتھ تھے, صحابی کے بھی 2 ہاتھ. حضور کے 2 پاؤں, صحابی کے 2 پاؤں. اس نے جانا اور پہچانا کیسے یہ محمد ہے. ساتھ تو بندہ اور بھی تھا, کوئی اونٹ نے کہا ہوگا دنیا والا اس کی 2 آنکھیں دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا, اس کی آنکھیں اور ہیں مصطفیٰ کی آنکھیں اور ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اس کی آنکھیں اور ہیں, مصطفیٰ کی آنکھیں اور ہیں. ہو مدینے میں آج اس سرزمین سے پکارا جائے, نبی دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, اور سن کر غلاموں کو جواب بھی عطا فرماتا ہے. نبی سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, دیکھ کر جواب بھی عطا فرماتا ہے. اور کائنات کی ہر شے کے لیے حضور نبی بن گیا ہے, ہر شے کے لیے. آقا فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الان. آقا کہتے ہیں میرے امتی میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مکہ کا پتھر ہے, اور ابھی میں دنیا میں نہیں آیا, ابھی دنیا میں نہیں آیا جو مکے کا پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا. میں محمد آج بھی اسے جانتا اور پہچانتا. آقا بھی دنیا میں نہیں آیا, حضور دنیا میں نہیں آیا. فرماتے ہیں جو پتھر میری آمد سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا, میں محمد آج بھی اسے جانتا اور پہچانتا. تو جو امتی محبت اور پیار سے کملی والے کو پکارے, کملی والا اسے کیوں نہیں جانتا اور پہچانتا. لوگوں نے تو کہا لوگوں نے کہ نبی کو تو پتہ نہیں تھا 40 سال تک نبوت کا, آقا کو 40 سال تک پتہ نہیں تھا, نبی کا بنا ہوا 40 سال کے بعد اعلان کیا. حضور سے کسی نے سوال کیا متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ, حضور آپ کو نبوت کب ملی, کب ملی نبوت؟ میرے اور تیرے نبی نے جواب دیا وآدم بین الروح والجسد. اور مجھ سے سوال کرنے والے, آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے, اللہ نے اس سے پہلے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اس سے پہلے کہ مجھے نبی بنایا ہے. اعلان آقا نے 40 سال کے بعد کیا. کو نبوت آدم ابھی مٹی اور پانی, روح اور جسم کے درمیان تھے, اللہ نے اس سے پہلے نبوت عطا فرما دی, اس سے پہلے. اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا کہ حضور نے اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہو گیا, آقا کی بارگاہ میں حضور کے چچا حضرت عباس حاضر ہوئے, عرض کرتے یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا چچا جان پوچھئے کیا بات ہے. عرض کرتے اللہ کے محبوب میں نے دیکھا آپ بچپنا ہے, گھر میں آپ پنگوڑے میں لیٹے, حضور میں نے دیکھا آپ کی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف تھا,
آپ انگلی کا اشارہ ادھر کرتے تھے، چاند ادھر دوڑتا تھا. انگلی کا اشارہ ادھر کرتے تھے، چاند ادھر دوڑتا تھا. اگر ایسا لگتا تھا چاند آپ کا کھلونا بنا ہے. حضور نے فرمایا چچا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ فرمایا چچا میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا، چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا. میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا، چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا. آقا پگوڑے میں میں صرف نہیں چاہتا کہ چاند کا فاصلہ زمین سے آسمان تک، اس چاند تک 86 لاکھ مربع میل ہے. اب کم زیادہ جنرل نالج کا سوال ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے خود سرچ کر لینا. 86 لاکھ مربع میل آقا پنگوڑے میں ہے. چچا جان کہتے ہیں آقا آپ چاند کی آواز کو سن لیا کرتے تھے. حضور آپ اس کی لوریاں سنتے تھے، چاند کی آواز کو سنتے تھے. آقا نے جواب دیا چچا کیا بات کرتے ہو، میں تو بھی ماں کے پیٹ میں تھا، اور جس مقام پر یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں بھی سن لیا کرتا تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. میں اس کی آواز کو ماں کے پیٹ میں بھی سن لیتا تھا. میں نے کہا جو نبی اور رسول ابھی دنیا میں نہیں آیا وہ اس کی آواز کو، سجدہ کرنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں سنتا ہے. میں نے کہا یہ قرآن کہتا ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محمد تیری ہر آنے والی گھڑی، قیامت تک آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. میں نے کہا بھائی صاحب تو نے لگانا ہے، جو دنیا میں نہیں آیا وہ اگر جانتا ہے پتھر کے درود و سلام کو تو تو جب جھولی پھیلائے گا محمد تجھے کیوں نہیں جانے اور پہچانے گا. میں نے کہا ہم نے بے بس کو نبی نہیں مانا، ہم نے عاجز کو نبی نہیں مانا، ہم نے اس نبی کو رسول مانا ہے جو تیرے میرے دل کے حال کا بھی جاننے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی کوئی بات کرے اللہ اس کا انکار کر دے، رد کر دے. فرمایا اے میرے موسیٰ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا تو اس کو ایک دور پہاڑ پر ایک تجلی ڈالتا ہوں، اسے دیکھ لو گے تو سمجھو مجھے دیکھ لو گے. تو وہ کوئی دور پہاڑ پہ جب تجلی آئی نا تو ہی تھی کتنی. بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ سوئی کی ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر. بارہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر ایک تجلی اللہ نے کوئی دور پہاڑ پہ ڈالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا حدیث پاک میں کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی لیلۃ الظلماء کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں اگر 10 میل دور ایک چوٹی پتھر پر چل رہی ہوتی موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیا کرتے تھے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. کوئی بات سمجھیے، اس نور کی تجلی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ تھا رات کے اندھیرے میں 10 میل